السلام علیکم، میں جواد حسن جوئی آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہمارا ٹاپک ڈی اے پی یا زوراور، ان میں سے بہتر فاسفورس کی سورس یا شکل کون سی ہے۔ پہلے تھوڑا سا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈی اے پی کس طرح کی فاسفورس ہے اور زوراور کس طرح کی فاسفورس ہے۔ ڈی اے پی جیسے اپنے نام سے ڈائی امونیم فاسفیٹ اور زوراور مونو امونیم فاسفیٹ۔ پہلے ہم تھوڑا ڈی اے پی کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈی اے پی میوریٹ شکل میں ہوتی ہے، یعنی میوریٹ پتھریلی شکل میں۔ یہ سلو ریلیز کھاد ہے۔ یہ اپلیکیشن ہونے کے بعد 70 سے 75 دن تک پودے کو میسر رہتی ہے۔ ہائی پی ایچ ہے، اس کی پی ایچ 8 یا 8 سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں 46% فاسفورس ہوتی ہے، 18% نائٹروجن ہوتی ہے۔ زوراور ایم اے پی مونو امونیم فاسفیٹ، اس کی پی ایچ 4.5 سے کم ہوتی ہے۔ 52% 52% فاسفورس، 10 سے 12% نائٹروجن۔ یہ فاسٹ ریلیز فرٹیلائزر ہے، یعنی کہ یہ تیزی سے حل ہوتی ہے اور جلدی پودے کو میسر آتی ہے۔ یہ اپلیکیشن کے بعد زیادہ سے زیادہ 21 سے 24 دن تک پودے کو میسر رہتی ہے۔ یہ تو ہو گیا ان دو کھادوں کی بنیادی کریکٹرز کے متعلق۔ اب آتے ہیں کہ ان کا میٹابولزم، ان کی سولیبلٹی یا ان کی قابل حصول شکل جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے۔ ہماری زمینوں میں فاسفورس سولیبلائزنگ بیکٹیریا کی کمی ہے، یہ زیادہ مقدار میں ہماری زمینوں میں موجود نہیں ہے۔ ہم جب بھی کیمیکل شکل میں ڈی اے پی یا ایم اے پی یا کوئی بھی اور شکل فاسفورس کی زمین میں اپلائی کرتے ہیں، فاسفورس سولیبلائزنگ بیکٹیریا اس کو آرگینک شکل میں، قدرتی شکل میں تبدیل کرتا ہے اور اس آرگینک شکل میں ہی پودے کی جڑ اس کھاد کو لینے کے قابل ہوتی ہے۔ اس کو قابل حصول شکل کہتے ہیں کہ ایک کھاد بیکٹیریا سے میٹابولائز ہو کے یا سولیبلائز ہو کے اس شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ پودے کی جڑ بآسانی اسے لے سکتی۔ ہماری زمینوں میں فاسفورس سولیبلائزنگ بیکٹیریا کی کمی ہے، یہ وافر مقدار میں نہیں ہے بلکہ بہت کم مقدار میں۔ جو کھاد سلو ریلیز ہوگی جیسے ڈی اے پی، یہ سلو ریلیز ہوتی ہے، کم بیکٹیریا ہے، آہستہ آہستہ ریلیز ہوتی ہے، آہستہ آہستہ بیکٹیریا اس کو سولیبلائز کرتا ہے اور یہ قابل حصول شکل اختیار کرتی ہے۔ زوراور تیزی سے ریلیز ہوتی ہے بنسبت ڈی اے پی کے، اور جب یہ ریلیز ہوتی ہے تو بیکٹیریا کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے فوری طور پر یا بہت زیادہ مقدار میں یہ آرگینک شکل اختیار نہیں کرتی اور فکس ہو جاتی۔ ڈی اے پی اپلیکیشن یعنی پانی سے انٹریکشن ہونے کے بعد یا جب پانی اور مٹی کے ساتھ یہ ریئیکٹ کرتی ہے تو 18 سے 21 دن کے بعد اس کا میٹابولزم شروع ہوتا ہے۔ سادے الفاظ میں 18 سے 21 دن کے بعد یہ میلٹ ہونا شروع ہوتی ہے، ریلیز ہونا شروع ہوتی ہے اور پھر سولیبلائزنگ بیکٹیریا کی مدد سے پودے کو میسر آتی ہے، جبکہ زوراور 3 سے 5 دنوں میں ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہے اور سولیبلائزنگ بیکٹیریا کی مدد سے پودے کے لیے قابل حصول شکل اختیار کرتی ہے۔ فاسفورس کے متعلق ایک عام رائے ہے کہ یہ بہت زیادہ فکس ہوتی ہے زمین میں، کیونکہ ہماری زمینوں کی پی ایچ زیادہ ہے اور اس وجہ سے فاسفورس کی فکسیشن بھی، یعنی کہ فکسنگ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب فکس کیسے ہوتی ہے؟ فکس دونوں ہوتی ہیں، زوراور بھی فکس ہوتی ہے، ڈی اے پی بھی فکس ہوتی ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ زوراور کا پی ایچ لیول کم ہے اس لیے اس کی فکسنگ کم ہے، اور ڈی اے پی کا پی ایچ لیول زیادہ ہے تو اس کی فکسنگ زیادہ ہے۔ یہ بالکل درست نہیں ہے یا بالکل ایسے نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ جب بھی کوئی بھی شکل فاسفورس کی ریلیز ہوتی ہے تو فاسفورس سولیبلائزنگ بیکٹیریا اس کو
تبدیل کرتے ہیں آرگینک شکل میں. جتنی زیادہ ریلیز ہوگی اتنی کم شکل اختیار کرے گی آرگینک فارم میں، کیونکہ سالیبلائزنگ بیکٹیریا کی مقدار کم ہے. جتنی کم ریلیز ہوگی اتنی زیادہ شکل اختیار کرے گی سالیبلائزنگ بیکٹیریا کی مدد سے. اس لیے ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ زوراور کم فکس ہوتی ہے اور ڈی اے پی زیادہ فکس ہوتی ہے. فکس دونوں ہوتی ہیں. میری ناقص رائے کے مطابق زوراور زیادہ فکس ہوتی ہے بنسبت ڈی اے پی کے، کیونکہ یہ تیزی سے ریلیز ہوتی ہے اور سالیبلائزنگ بیکٹیریا کی کمی کی وجہ سے آرگینک شکل اختیار کرنے میں دقت ہوتی ہے. ریلیز زیادہ ہو رہی ہے، آرگینک شکل اختیار کم کر رہی ہے، تو جو بچ گئی وہ فکس ہو گئی. دوسرا، یہ کم عرصے کے لیے میسر ہے. میں نے بتایا کہ یہ 21 سے 24 دن تک پودے کو میسر رہتی ہے. اس کے بعد اس کی بہت کم مقدار ایسی ہوتی ہے جو پودے کو میسر ہو، لیکن زیادہ تر یہ یا تو فکس ہو جاتی ہے، کیمیکل فارم میں کسی بھی شکل میں زمین میں رہ جاتی ہے جو پودا حصول نہیں کر سکتا. اس کے برعکس ڈی اے پی سلو ریلیز ہے، آہستہ آہستہ ریلیز ہوتی ہے. سالیبلائزنگ بیکٹیریا اس کو آرگینک شکل دیتے ہیں اور پودا حصول کرتا رہتا ہے. ماں سوائے چند فصلات کے جو زیادہ تر سبزیات یا ویجیٹیبلز ہیں، ان کو بہت زیادہ اور بلک میں فاسفورس کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ عموماً روایتی فصلات جو ہیں ان کو تھوڑی تھوڑی فاسفورس کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ سٹیج پہ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے، کسی سٹیج پہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ ہر فصل کو لمبے عرصے تک فاسفورس کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے زیادہ ضرورت اسے شروع میں جڑ بنانے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ جڑ فاسفورس کی مدد سے بنتی ہے. لیکن اوور آل کوئی بھی فصل ہے، اس کے پورا پودا، اس کا پھل اور اس کی میچورٹی تک فاسفورس کی ضرورت رہتی ہے. ان دونوں کا استعمال کیسے کرنا چاہیے؟ ڈی اے پی پہلے عرض کی کہ 18 سے 21 دن لیتی ہے میٹابولزم میں، تو ڈی اے پی کو کوشش کریں کہ ہمیشہ بجائی کے وقت استعمال کریں، کوئی بھی فصل کاشت کر رہے ہیں. زوراور کو کوشش کریں کہ اقساط میں سپلٹ ڈوز میں استعمال کریں. بہت لمبے دورانیے کی فصل ہے تو زوراور کی 3 اقساط کریں اور ڈی اے پی کی 2 اقساط کریں. درمیانے دورانیے کی فصل ہے، زوراور کی 3 ہی اقساط رکھیں، ڈی اے پی آپ سنگل ڈوز یعنی کہ بوقت بجائی استعمال کر سکتے ہیں. فاسفورس کیونکہ ایک مہنگی کھاد ہے، آج کل بہت زیادہ مہنگی ہے، اس کے طریقہ استعمال سے ہم اس سے بھرپور فائدہ لے سکتے ہیں. اگر ہمارا طریقہ استعمال درست ہو، اپلیکیشن کا طریقہ درست ہو اور ہمیں معلوم ہو کہ کس وقت کتنی مقدار میں فاسفورس اپلائی کرنی ہے، تو ہم کم مقدار فاسفورس کی اپلائی کر کے بہترین نتائج لے سکتے ہیں. اگر ہمیں یہ طریقہ معلوم نہیں ہے کہ فاسفورس کا کس وقت کس فصل کو کتنی مقدار میں ضرورت ہے اور کون سی کھاد کس طریقے سے زمین میں عمل کرتی ہے، پھر ہم زیادہ مقدار میں بھی فاسفورس اپلائی کر کے اس کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتے. امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ڈی اے پی اور زوراور کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے اور ان کی افادیت کا طریقہ کار کیا ہے زمین کے اندر. چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن موصول ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.